اللہ کو بھی ماننا ہے، اللہ تعالیٰ کو بھی ماننا ہے اور اس کے حکموں کو بھی ماننا ہے۔ وہ لوگ جو زمانے جاہلیت میں تھے وہ برائی میں لت پت پڑے ہوئے تھے، ان کے اندر ہر طرح کی برائی تھی، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کلمہ حق لے کر کھڑے ہوئے، جب دعوت حق لے کر کھڑے ہوئے تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کرتا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یا پھر میں گواہی دیتی ہوں کہ میں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور ان کے رسول ہیں۔ اب اس کے بعد ان پر یہ فرض ہو جاتا کہ پہلے اگرچہ وہ بت پرست تھا تو ابھی وہ بت پرستی چھوڑ دے گا، صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرے گا۔ پہلے وہ زانی تھا، پہلے وہ شرابی تھا، تو اسلام میں آ جانے کے بعد، کلمہ پڑھ لینے کے بعد وہ زناکاری چھوڑ دے گا، وہ شراب چھوڑ دے گا۔ پہلے وہ دھوکے باز تھا، پہلے وہ جو کچھ بھی کرتا تھا، اسلام میں آنے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد وہ یہ سب چھوڑ دے گا۔ پہلے وہ ظلم کرتا تھا، زمانے جاہلیت میں وہ ظلم کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہنے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد وہ یہ سب چھوڑ دے گا۔ پہلے وہ جو دھوکے دیتا تھا، بعد میں وہ دھوکے نہیں دیں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کلمہ پڑھنے کے بعد۔ زمانے جاہلیت میں جو بھی برائی میں ملوث تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہنے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد ہر وہ برائی کو چھوڑ دیں گا۔ اچھی طرح سے سمجھیے اس بات کو، اس ڈیفرنس کا، اس فرق کا، یہ جو فرق ہے اس فرق کا نام اسلام ہے۔ پہلے لوگ جو زمانے جاہلیت میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت پر لبیک کہنے کے بعد، حق کا کلمہ پڑھنے کے بعد وہ یہ سب چھوڑ دیں گے۔ ہمارا کیسا ایمان ہے، اللہ رحم کرے ہمارے اوپر۔ ہم کلمہ بھی پڑھتے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک بھی کہتے، اور سوچو صرف زبان سے یہ اقرار کر لینا کہ ہم مانتے، یہ نہیں، اللہ کے حکموں کو ماننا پڑے گا، اس کے اوپر عمل کرنا پڑے گا۔ اللہ کے واسطے اچھی طرح سے اس بات کو سمجھیے، جو بھی زمانے جاہلیت میں ہوتا تھا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہنے کے بعد، آپ کلمہ پڑھنے کے بعد وہ سب، اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے عمل کر کے بتائے،